کہ اللہ کی ایمان نہ جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان نہ جائے، اس کی مشق کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہاں، کیونکہ یہ ہمارے 24 گھنٹے جو ہے مستقل یہ فکروں کے ساتھ لگے، کہ اس لیے نمازوں کی بھی ترتیب صحیح کرائی جاتی ہے، صفوں کو صحیح کرایا جاتا ہے، مجلسوں میں بٹھانے کی ترتیب کا مذاکرہ بار بار ہوتا ہے کہ ہمارا ہر کام سنت کی اتباع میں ہو. ہاں، ہر کام ہمارا سنت کے اہتمام کے ساتھ ہو، تب جا کے اس کا نور ملے گا. یہ جب اللہ کی فضل سے اتنی قربانی دے کر آئے ہیں دور در سے، تو پھر اللہ کی نسبت پر یہاں کی ایک مجلس میں طلب کے ساتھ ہماری شرکت ہو اور مل کر بیٹھنا ہو. جیسے بار بار سنتے ہیں ہم صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی صفات بیان کی گئی، کیسے بیٹھتے تھے کہ اگر چادر ڈال دی جائے تو جھولنا پڑے، صفوں میں کھڑے رہتے اتنے مل کر کے یہ جو ہے نا آستینیں گھس جائے تھے. یہ آپس کے دلوں کو ملانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. ہاں، اس لیے جو ہے نا اللہ کے فضل سے ہر چیز ہمیں سیکھنی ہے، اور سیکھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے اندر وہ جذبہ اور داعیہ بن جائے. سیکھنے کا جذبہ، سیکھنے کے داعیہ ہمارے اندر میں پیدا ہو جائے کہ دین سیکھنا اور دینی زندگی بنانا. کیونکہ کامیابی تو اسی پر ہے. کامیابی کس پر ہے؟ کہ دین پر، کہ وہ دین سیکھنا اور دینی زندگی بنانا یہ مقصود چیز ہے. اس لیے ہماری ایک درخواست ہے، ابھی جس کے سامنے جو جگہ خالی ہے وہ پور کر دیں. آگے بڑھو، آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، جلدی جلدی آ جاؤ، آ جاؤ. ماشاء اللہ تھوڑی اللہ کی یہ دھول مٹی لگ جائے گی تو بار بار سن رہے ہیں کہ اللہ کے راستے کی دھول، جہنم کی آگ تو کیا دھواں بھی حرام ہو جائے گا. کیسے پہن یہ سارا اللہ کے راستے کی دھول میں شامل ہو جائے گا، نفس کے خلاف کا بوجھ ہو جائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ. بڑے پیارے لوگ ہیں، دیکھو ماننے والے لوگ ہیں، دیکھو کھڑے ہو کے آ رہے ہیں. ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے. اور آگے بڑھ جاؤ، اور آگے بڑھ جاؤ. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ماشاء اللہ آ جاؤ. کھڑے ہو کے خود بھی آ جاؤ، دوسروں کو لے کر آ جاؤ، کام آسان ہو جائے گا، وقت ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ایسے تھوڑے تھوڑے آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، کھڑے ہو کے آؤ. اور ماشاء اللہ جوانوں کا مجمع ہے، آگے بڑھ جاؤ، خود بھی آگے بڑھو، دوسروں کو بھی آگے لے لو. اللہ کو قبول فرمائے. ماشاء اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. تو بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو ہے اپنے فضل سے کامیاب کرنے کے لیے دین دیا ہے. یہ اللہ کا دین بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے ہے کہ بندے اس کے ذریعے سے کامیاب ہو جائیں. ہاں، اور دین کہتے کس کو ہے؟ کہ دین تو ہماری دین میں جو ہے قدم قدم پر رہبری کی گئی ہے. ہمیں کسی جگہ یتیم نہیں چھوڑا ہے. ہاں، کہ وقت کی کیا ضرورت ہے، کس وقت کا کیا تقاضا ہے، ہر چیز ہمیں سکھائی گئی. ہاں، ہمیں اللہ نے ایسا کامل اور مکمل دین عطا فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جس میں ذرہ برابر کسی جگہ کمی بیشی نہیں ہے. ایسا مکمل دین اور مکمل کامیابی کے لیے عطا کیا کہ جس میں دنیا اور آخرت کی فلاح اور بہبودی چھپی ہوئی ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے. ایسا اللہ نے مقبول دین ہمیں عطا کیا کہ کامل بھی کیا، پسند بھی کیا، اور پھر کہ اس کے بارے میں جو ہے اللہ نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے یہ دین عطا کیا کہ جس کے ذریعے سے بندوں کو نوازے. کہ دین کے راستے سے جو ہے اللہ رب العزت آخرت جس کی سنواریں گے کہ اسی راستے سے اللہ دنیا کے چند روزہ زندگی کے مسائل حل کریں گے. یہ پکی بات. ہاں، کہ یہ الگ الگ راستے نہیں کہ بھائی دنیا کا راستہ الگ، دین کا راستہ، دین 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 جو سنتے رہتے ہیں. کہ نہیں بھائی، وہی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی، پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کی زندگی اللہ کے احکامات کے پابند بن جاوے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے ساتھ میں ہر عمل کو کرنے والے بن جاوے تو ہر عمل دین بن جائے گا. معاملہ بہت آسان. اور ہمارا دین جو ہے وہ فطرت اسلام پر، فطرت انسانیت پر ہے. ہمارا دین کیسا ہے؟ اسلام. دین اسلام کیسا ہے؟ کہ فطرت انسانیت پر، کہ جو انسان کی ضروریات زندگی ہیں
اس کے ساتھ ہمارا دین سیٹ کیا گیا مستقیم. ہاں کہ اس کی ہر ضرورت کا اس میں خیال رکھا گیا اور اس کو دین عطا کیا گیا تاکہ وہ شعبہ اس کا سکون والا بن جائے, راحت والا بن جائے, امن والا بن جائے, چین والا بن جائے, محبتوں والا بن جائے. ہاں کہ اس موقع کا دین اس موقع پر زندہ کر دے گا تو یہ موقع کا دین زندہ کرنے پر وقت کے حالات سے اس کی حفاظت ہو جائے گی اور وہاں کی خیر اللہ اسے عطا کر دیں گے. معمولی چیز نہیں ہے. ہاں تو وہ اللہ نے کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین عطا کیا ہے اور اس دین میں پوری رہبری کی ہے. ہاں پوری کہ ہم ہر حال میں پابند بنے, اللہ کے حکموں کے پابند, محمد عربی اسلامی کے کیونکہ پابند بن کے زندگی گزارے کہ دنیا میں تو پابندیوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اس پابندی والی زندگی کی بنیاد پر اللہ رب العزت اپنے فضل سے انعامات کے وعدے کر رہے ہیں کہ کیا کریں گے کہ چین دیں گے, سکون دیں گے, راحت دیں گے, عزت دیں گے, عافیت دیں گے, برکتیں دیں گے, محبتیں دیں گے. سچ بتاؤ آج اس کی تلاش میں لوگ محنت کرتے نہیں کرتے کہ لوگوں کی زبان پر ہی ہے ٹینشن ٹینشن, غم غم غم. ہاں بھائی ایک مسئلہ پورا نہیں ہوتا دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں کیا کریں کیا کریں. اس کا راستہ کیا ہے کہ اس موقع کا دین سیکھیں اور اس موقع پر زندہ کریں, اس موقع کے احکامات کو سیکھیں, اس موقع پر زندہ کریں کہ اس وقت کا کیا حکم ہے. اگر اس حکم کو میں پورا کر لوں گا تو کہ وہ شعبہ میرے لیے دین بن جائے گا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ پورا کروں گا, وہ شعبہ دین بنے گا اور وہی شعبہ میرے لیے سکون کا ذریعہ بنے گا. چاہے میں کہیں جگہ ہوں, کسی بھی جگہ ہوں, کسی بھی شعبے میں ہوں, ہاں کسی بھی ماحول میں ہوں, کسی بھی خطے میں ہوں, لیکن اس واقعے کا اعتبار سے اس موقع کے دین کو سیکھوں, موقع پر زندہ کروں. ہاں تو یہ ہر وقت کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کا مستحق بنے گا. ہاں ہر موقع کے اعتبار سے کہ جوانی کا دین سیکھے, بڑھاپے کی حالت کے اندر میں بوڑھا آدمی جو ہے بڑھاپے کا دین سیکھے, بیماری کا دین سیکھے, تندرست آدمی تندرستی کا دین سیکھے. ہاں ہر موقع کا دین اسے سمجھا گیا کہ اس موقع کے دین کو سیکھیں اور اس موقع پر زندہ کریں. یہ اس کی محنت ہے, یہ پوری یہ پہلی محنت جو ہے ہماری, یہ محنت کے ذریعے سے یہی بات چاہی جاتی ہے کہ ہم اپنی ذاتوں پر محنت کرتے کرتے دیندار بن جائیں, ہماری زندگیوں میں دین آ جائے اور ہماری زندگی دینی زندگی بن جائے. ہاں اللہ کا دین اجڑنے کے لیے نہیں ہے, اللہ کا دین کامیاب ہونے کے لیے, اللہ کا دین عزتوں کو پانے کے لیے ہے, اللہ کا دین کامیابی اور کامرانی کو پانے کے لیے اللہ نے عطا کیا ہے. ہاں کہ اس دین کو سیکھنا اور دینی زندگی بنانا یہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے. ہاں اور اس دین کے اعتبار سے ہر شعبے کا یہ فرمائے کہ دین کہ بھائی کمائیوں کا دین سکھایا گیا, شادی کا دین بھی سکھایا گیا, غمی کا دین بھی سکھایا گیا, خوشی کا دین بھی سکھایا گیا. ہر موقع کے اعتبار سے کہ راستے میں چل رہے تو راستے میں چلنے کا بھی دین سکھایا گیا کہ مسلمان غفلت کے ساتھ کسی جگہ نہیں ہوتا ہے, مسلمان کہیں پر بھی ہو. ہاں یہ اس بات کے استحضار کے ساتھ ہوگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, میں آزاد نہیں ہوں. ہاں کوئی مجھے دیکھتا ہے نہیں دیکھتا ہے لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ غفلت کے ساتھ نہیں رہے گا. ہاں چاہے کہیں پر بھی ہو, راستے پہ چل رہا ہو لیکن غفلت کے ساتھ نہیں ہوگا کہ وہ نیچی نظر سے چلے گا. کیوں کہ میرا اللہ, اگر میں ٹیڑھی نظر کر کے دیکھوں گا تو بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کہ اس کا حکم ہے کہ اپنی نظروں کو کیا کرو, جھکا کر چلو. ہاں کہ مومن بندوں سے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ ایمان والو مردوں سے الگ خطاب کیا کہ اپنی نظروں کو کیا کرو, نیچی رکھا کرو. ہاں تو عورتوں کو بھی کہا کہ ایمان والی عورتوں سے بھی یہ کہا کہ اپنی نظروں کو کیا کرو, جھکاؤ. کہ راستے کے اعتبار سے راستے کا حق یہ ہے کہ چلنے کے اعتبار سے اس وقت کا دین یہ ہے کہ وہاں اس کو زندہ کر. یہ غفلت کے ساتھ نہیں چلے گا ادھر ادھر دیکھتا رہے. ہاں اسی لیے اللہ والے اس کو بات فرماتے ہیں کہ آدمی جب یوں فرمائے مشق کے ذریعے سے نماز والی زندگی بن جانا. ہاں کہ یہ بہت بڑی بنیادی چیزیں ہیں کہ ہمارے اندر غفلت پیدا ہو. ہاں کہ مسلمان غفلت کے ساتھ نہیں چلتا ہے, مسلمان اللہ کے دھیان کے ساتھ چلتا ہے. ہاں کہ ایسے مسلمانوں کی تعریف کی گئی کہ وہ چاہے اپنی تجارت کے شعبے میں ہو,
تو کیا کہا رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ تو مرد لوگ ہیں، مرد حالانکہ تجارت کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، ہاں لیکن کیا کریں وہ لوگ تو مرد لوگ ہیں کہ جو خرید و فروخت میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہیں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہیں، کہ اللہ کی ذکر کے ساتھ ہیں. کہ اس کے لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ذکر کی ایک جو ہے ڈیفینیشن جو سمجھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال کے حکم کو ہر حال میں زندہ کریں گے تو یہ ہر حال کا ذکر ہو جائے گا. کہ تجارت کا حکم کیا ہے کہ یہ کم نہیں ناپے گا، کم نہیں تولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، غبن نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، ہاں کسی بہو بیٹی کو جو ہے غلط نظر سے نہیں دیکھے گا، ہاں اپنی تجارت کے شعبے کو پاک صاف رکھے گا، شفاف رکھے گا، سود نہیں لے گا، اون نہیں لے گا، لون کے چکروں میں نہیں پڑے گا، کہ اپنی تجارت میں حکموں کے ساتھ ہے. اپنے گھروں میں ہیں تو گھروں کے اندر میں حکموں کے ساتھ ہے، بازار میں چل رہا ہے حکموں کے ساتھ چل رہا ہے، ہر موقع کا دن کہ غفلت کے ساتھ نہیں، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہے. تو ان کی تعریف کی گئی کہ یہ تو مرد لوگ ہیں، مرد. یہ کیسے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں کہ جن کی خرید و فروخت تم نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہے. ہاں اس لیے جو ہے نا میرے بھائی دوستوں بزرگوں، دنیا کی چیزوں کے اندر میں یہ جتنے بھی اسباب ہیں، چیزیں ہیں، اس کے اندر میں ایک غفلت کا اندھیرا ہے، غفلت ہے، آدمی کے اندر غفلت طاری ہو جاتی ہے. ہاں اور یہ اندھیرا چھا جاتا ہے، جیسا عشق رحمۃ اللہ نے بات لکھی ہے نا، ہاں کہ اس کے اندر میں ایک بات لکھی گئی ہے کہ جو ہے آدمی کسی موقع پر کوئی گناہ کر لیتا ہے، اس سے کوئی چک ہو جاتی ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے. اگر نہیں کرتا تو وہ باقی رہتا ہے. پھر کرتا ہے تو پھر کرتا ہے تو پھر کرتے 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 دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ خیر کی بات اس پر اثر نہیں کرتی ہے، خیر کی بات اس پر پھر اثر نہیں کرتی، بھلائی کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی. ہاں کوئی خیر کی طرف رہبری کرے تو اسے بوجھ محسوس ہوتا ہے. کیا ہوگا کہ اس کے اندر اندھیرا چھا گیا، اندر میں اندھیرا چھا گیا اس کی وجہ سے. ہاں تو اس کا حل کیا ہے کہ اس کا حل کیا ہے کہ دوسری حدیث پاک میں اسے سمجھایا گیا، ہاں کہ جیسے کپڑے کو دھونے کے لیے صابن، ہاں یہ فرمایا لوہے کے جنگ کو دور کرنے کے لیے آگ کی بھٹی، کہ ایسے دلوں کے جنگ کو دور کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ کا ذکر ہے. کہ اللہ کا ذکر ہے، کہ دونوں چیز بتائے کہ غفلت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے اور اس کو دور کرنے کا راستہ کیا ہے، کہ اللہ کا ذکر ہے، کہ آدمی اللہ کے ذکر کا عادی بنے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کہا کہ اللہ کے ذکروں کو کثرت کے ساتھ کرو، خوب کرو، خوب کرو، کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی تعداد نہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں، کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹتے، ہاں یہ فرمایا خرید فروخت کسی بھی کام کہتے بس کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ رہو، ہاں کہ خوب ذکر کے عادی بنو. ہاں آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارا کہ ہماری عزت. اس لیے کیا کہا حدیث پاک کا خلاصہ کہ کل قیامت کے دن وہ لوگ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. کون لوگوں کے بارے میں کہا کہ جن کی زبانیں کثرت سے اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہتی ہو. اس سے کیا، اس سے مراد کیا ہے، ہر وقت میں کیا کرتی ہو، ذکر کی عادی بنی ہو تو کیسے جائیں گے جنت میں، ہنستے ہوئے داخل ہو جائیں گے، خوش ہوتے ہوئے داخل ہوں گے، ہنستے ہنستے. حالانکہ وہ تو ہولناکی کا منظر ہوگا، ڈراؤنا منظر ہے، ہاں اور ڈر اور خوف کا کہ ہر آدمی نفسا نفسی کے عالم میں ہو. لیکن جو ذکر کے عادی ہوں گے وہ کیا کہیں کہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے. ہاں کہ ذکر کے عادی ہیں، کہ ذکر کی بنیاد پر کیا ہو گیا کہ ان کی زبان اس کی عادی بنی ہوئی ہے، تو اس کی برکت سے اللہ نے وہ درجہ عطا کیا کہ اس ہولناکی کے ماحول میں بھی یہ جنت میں کیسے داخل ہوں گے، ہنستے ہنستے داخل ہو جائیں گے. ہاں اسی لیے کہا کہ جنت جو ہے وہ تو چٹیل میدان ہے. جنت کیا ہے، چٹیل میدان ہے. ہاں تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کے پودے بتائے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ سب کیا ہے
کہ آدمی جتنا پڑھے گا ایک ایک پودا لگے، درخت لگتا جائے گا تو باغیچہ تیار ہوگا. ہاں، اور کیسا درخت تیار ہوگا کہ جس کے سائے میں 500 سال تک عربی گھوڑا دوڑتے 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 تھک جاوے تب بھی اس کا سایہ پورا نہ ہو. خالی ایک سبحان اللہ ہو. اس لیے کہا نا کہ کل قیامت کے دن آدمی کو جو ہے اس گھڑی کا کلک اور افسوس ہوگا جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو. اس کا افسوس کرے گا. ہاں کیوں؟ کیونکہ وہاں پر اس کے درجات دیکھے گا یہ کہ ایک سبحان اللہ کی کیا قیمت ہے. ہاں، ایک سبحان اللہ کتنا قیمتی ہے. کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام اپنے پورے تخت و تاج کے ساتھ جا رہے ہیں. اللہ نے اپنے فضل سے ان کو وہ حکومت دی کہ جناتوں پر بھی، انسانوں پر بھی، درندوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، ہاں وہ ساری اپنے سارے کی ساری جو ہے جاہو جلالی کے ساتھ میں سب جا رہے ہیں اوپر. تو ایک مسلمان نے یوں دیکھے کہا سبحان اللہ، کیا اللہ نے حکومت دی ہے. تو فوراً وہ آواز آسمان پر پہنچی، ان تک پہنچی یوں ہوا میں. تو فوراً نیچے آئے اور کہنے لگے کہ یہ مسلمان کا ایک مرتبہ کا سبحان اللہ کہنا سلیمان بن داؤد کی یہ ساری سلطنت سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہیں. اللہ کرے ہمیں اس کی قیمت سمجھ میں آ جائے. ہاں، کہ اللہ کی دھیان کے ساتھ میں رہنے کے لیے سب سے بڑا عمل جو ہے کہ اس سے کیا ہوگا. شیخ رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ آدمی جب جو ہے نا ذاکر ہوتا ہے نا، ذاکر، شیطان جو ہے اس کی یہاں پیچھے سے کہ کیا کرتا ہے، وہ یہ فرمائے کہ انجیکشن کی طرح وساوس کے دل میں ڈالا کرتا ہے. وسوسوں کے شکار ہوتے ہیں نا مطلب، آج اس کی شکایت ہوتی ہے عام متن لوگوں، وساوس اندر میں. اور وسوسے آدمی کو اللہ حفاظت فرم بعد مرتبہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے کہ کہیں کہیں فرما اللہ کی ذات میں بھی کہاں کہاں کیسے کیسے وساوس کا شکار ہو جاتا ہے آدمی. یہ فرمائے کہ وہ کون ڈالتا ہے کہ وہ شیطان انجیکشن کی طرح سے اس کے اندر میں بھرتا رہتا ہے. لیکن جب ذاکر پاتا ہے بندہ، جب ذکر کے اندر ہوتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، وہاں سے ہٹ جاتا ہے کہ اپنا بس یہاں چلے گا نہیں. اور غافل پاتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ انجیکشن کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے، اس کے اندر وساوس بھرتا رہتا ہے. ہاں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں، اللہ کے ذکر کا عادی بننا. ہاں، کیوں؟ یہ فرمائے کہ اللہ رب العزت کی ذکر کی کثرت کی بنیاد پر اللہ نے دلوں کے سکون کا وعدہ کیا ہے کہ دلوں میں کیا کریں گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہا. قرآن کا وعدہ ہے کہ جو ذکر کے عادی ہوں گے اور اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ نے دلوں کا سکون، طمانینت، چین چھپا کر رکھا ہے. کہ آدمی کیا کریں کہ ذاکر بنے، کہ ذکر کا عادی بنے تو کیا ہوگا کہ دلوں میں سکون ہوگا. سب سے بڑا انعام. آج سچ بتاؤ سب اس لائن سے پریشان نہیں ہے. اسی لیے کہ اللہ والے نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ دنیا کے لوگوں کو یہ پتہ چل جائے نا، یہ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے، یہ فرمایا کہ ہمارے دلوں میں اللہ نے کیا سکون بھر کر رکھا ہے. ہاں، چاہے چیزیں ہو یا نہ ہو، نقشے ہو یا نہ ہو، اسباب ہو یا نہ ہو، ہاں لیکن دلوں میں سکون ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. دنیا بے چین ہے، بےتاب ہے، پریشان ہے اور حالات کی شکار ہیں اور دوسری خبریں انہیں متاثر کر رہی ہیں، اور اللہ کے نیک بندے مطمئن ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. ہمارا اللہ ہمارے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا کارساز ہے. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہمارا وال بھی کا کر سکتا نہیں ہے. ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ وہ دلوں میں سکون ہوتا ہے، چین بھر دیتے ہیں اللہ اس کے دل کو طمانینت سے، سکون سے. اللہ پاک امن سے، سکون سے، چین سے بھر دیتے ہیں. کس کو؟ کہ جس کے اندر ذکر کی عادت ہو. ہاں، کہ اللہ علیہ کیا فرمانا ہے، یہ دنیا والوں کو اگر یہ پتہ چل جاوے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں کیسا سکون بھر کر رکھا ہے تو یہ دنیا کے تخت و تاج کے لیے تلوار چلانے کے بجائے ہمارے دلوں پر چلاوے کہ سکون تو یہاں بھر کر رکھا ہے، چیزوں میں نہیں ہے. جن نقشوں میں ہم تلاش کر رہے ہیں وہاں نہیں ہے، سکون تو یہاں بھرا ہوا ہے. ہاں، اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے بندوں کو وہ سکون دیتے ہیں ذکر کی برکت سے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے عادی بنیں. ہاں، کہ ذکر کے اعتبار سے ہم اپنی عادت بناویں، اپنی زندگیوں کے اعتبار سے ایک ہمارا عملی طور پر. اس لیے ہمارے بزرگ بار بار سمجھاتے ہیں بھائی جن کا نظام الاوقات ہوگا نا ان کا وقت وصول ہوگا.
جن کا نظام الاوقات نہیں ہوگا ان کا وقت وصول نہیں ہو سکتا ہے. زندگی تو ان کی وصول ہوگی جو اپنی زندگی کی ترتیب بناوے. ہاں زندگی کو وصول کریں بھئی 24 گھنٹے. اللہ والے تو اپنی زندگیوں کی ایسی، اس لیے اللہ والوں نے شیخ رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، عاقل کے لیے ضروری ہے، عقل والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگیوں کو 3 حصے میں تقسیم کریں، اس میں ایک حصہ جو ہے محاسبے میں تقسیم کریں. کیا کریں؟ محاسبہ کریں، محاسبہ اپنا حساب کریں کہ میں نے صبح سے لے کے شام تک کی زندگی میں کیا کمایا، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام ہو گئے، کتنے بھلائی کے کام ہوئے، کتنے خیر کے کام ہوئے، اور کہاں چک ہو گئی، تاکہ اسے توبہ کی توفیق ملے. ہاں کہ رات کے وقت میں محاسبہ کریں اپنی زندگی. یہ بڑا عقیل ہے، عقل مند آدمی ہے کہ جس کا حساب خود کریں. کہ اللہ والے تو اتنا کہ یہ فرمائے کہ یہ زبان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ بول اللہ کی طرف سے ملے وہ امانت ہیں، یہ بیزا استعمال نہ ہو جائے، بیزا ضائع نہ ہو جائے. کہ اتنا خیال کیا کہ عصر کی نماز کے بعد ایک بزرگ شیخ رحمۃ اللہ لکھا ہے نا کہ ایک جگہ پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد جو ہے پوچھا بھائی فلانے صاحب ہیں، لیکن نہیں اس وقت میں سوئے ہوئے ہیں. تو کہنے لگے یہ کیا وقت سونے کا ہے؟ بس اتنا کہہ دیا خود. پھر اپنے دل میں بات آ گئی تجھے یہ کیا ضرورت تھی کہ یہ سونے کا وقت ہے کہ جاگنے کا وقت ہے؟ کیا معلوم آدمی تھک کر آیا ہو، بیمار ہو اور کس حال میں سویا ہوا ہو، تجھے کیا ضرورت تھی یہ پوچھنے کی؟ تو وہ گھر کے لوگوں نے پھر ایک بچے کو بھیجا، جاؤ حضرت سے ذرا جا کر پوچھ لو، اگر کوئی شدید کی ضرورت کا کام ہو تو اٹھا لیں. لیکن وہ جب پیچھے آدمی گیا دیکھ رہا ہے تو وہ تو اپنے نفس کو ملامت کرتے جا رہے ہیں کہ تجھے کیا ضرورت تھی یہ بات کے پوچھنے کی کہ یہ جو ہے یہ سونے کا وقت ہے کہ جاگنے کا وقت ہے، تو نے یہ بیزا بات اور بیکار بات کیوں کی؟ اب 1 سال تک تجھے زمین پر نہیں لیٹاؤں گا. سزا دی. سوچو ایک بول کی قیمت. اور آج اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہی کہا نا کہ کل قیامت کی افسوس کس کو ہوگا؟ جنت میں جانے کے بعد بھی جنتیوں میں سے کس بات کا کہ ایک سبحان اللہ کے بغیر، ذکر کے بغیر جو گھڑی گزر گئی، اس کا افسوس ہوگا کہ دنیا کے اندر میں بغیر ذکر ہے. کیونکہ وہاں پتہ چلے گا کہ ایک سبحان اللہ پر اللہ نے کتنا بڑا درجہ دے دیا. تو یہاں وصول کیا لوگوں نے، اپنے اوقات کو وصول کیا، اپنی زندگی کے لمحات کو وصول کیا. یہ ضرورت ہے میرے بھائی دوستو بزرگ کہ ہم اپنی زندگیوں کی ترتیب بنائیں. یہ محنت اس کی کرائی جاتی ہے کہ ہماری زندگی عملی مشورہ ہے، عملی ترتیب بنے. ہماری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کے اندر میں ترتیب بنے کہ جیسے ہم دنیا کے اعتبار سے اپنی دنیا کی ضرورت کی زندگی کے پیچھے صبح سے لا کے شام تک تھکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پابند بناویں کہ بھائی اپنی ذات کے اعتبار سے بھائی 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہے کہ تکبیر اولا کے ساتھ اہتمام، جماعت کے ساتھ اہتمام، صف اولا کے ساتھ اہتمام. اللہ کرے اس کی قدردانی دل میں آ جائے. یہ معمولات ہیں ہماری زندگیوں کے. یہ مل گیا تو زندگی میں ایک عجیب لذت محسوس ہوگی. ہاں کہ یہ اوقات کی پابندی. اسی لیے شیخ رحمۃ اللہ لکھا ہے نا، یہ فرمایا جو لوگ نمازوں کے اوقات کا اہتمام کرتے ہیں ان میں اللہ ایسی برکت دیتے ہیں جس طریقے سے جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں اللہ نے برکت دی ہے. پابندی پر، وقتوں کے اہتمام پر. ہاں کہ یہ وقت نمازوں کا تو اللہ باقی وقتوں میں برکت دے دیں گے. روزی کے مسائل بھی اللہ اسی سے حل کریں گے. ہاں یہ بہت اہم چیز ہے. اسی طریقے سے کہ بھائی یہ وقت تلاوت کا وقت ہے، اپنا وقت طے کریں کہ روزانہ حفاظ کے لیے کا 3 پارے کہ قرآن جو ہے وہ یہ فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے ملی ہوا ایک بہت بڑا انعام کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اس وقت سے پہلے بھی امت کے سامنے جو بات پیش کی ہے کہ میں تمہیں یتیم چھوڑ کر، اکیلا چھوڑ کر نہیں جا رہا. 2 چیزیں اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنتیں ہیں. اللہ کی کتاب، ہاں یہ زندگی کی رہبری ہے. اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین نے قرآن کو پڑھتے قرآن والی زندگی بنائی. اسی لیے بعض مرتبہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن کیا ہے کہ دیکھو یہ صحابہ کی زندگی کو دیکھ لو، یہ چلتا پھرتا قرآن ہے. جو قرآن میں ہے یہ ان کی زندگیوں میں ہے. ہاں یہ زندگیاں بنائی تھی. قرآن پاک کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا، جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات چیت کروں تو نماز شروع کر دیتا ہوں. نماز میں بندہ اللہ سے بات چیت کرتا ہے. اور جب یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. وہ اللہ کا کلام ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھ سے کلام کر رہا ہے. ہاں اسی لیے کہا جب بندہ قرآن پاک کو پڑھے تو اس وقت کے اندر میں یہ نیت کے ساتھ پڑھے، اے اللہ بے شک یہ ہدایت ہی کی کتاب ہے،
اللہ نے اسے جو ہے ہدایت کی کتاب بنائی ہے، اور ہدی للناس یہ فرمائے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی کتاب ہے۔ اے اللہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اے اللہ اس میں سے میرے حصے کی ہدایت تو مجھے عطا کر دیں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے نیت کر کے پڑھیں تو دیکھو پھر اس کا کیسا نور اندر اترتا ہے۔ دھیان کے ساتھ پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں، پابندی کہ رمضان سے رمضان قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، کہ رمضان میں خصوصیت ہیں لیکن پوری زندگی پورا، اسے عاشق رحمۃ اللہ لکھا ہے نا، یہ فرمایا کہ سال میں کم سے کم 2 مرتبہ قرآن کے پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے، ورنہ حق تلفی ہوگی اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جو قرآن پاک کی پڑھنے کے عادی بنے گے، قرآن ان کے لیے شافی بنے گا، شفاعت کرے گا کل قیامت کے دن۔ ہاں یہ ان کو جو ہے یہ فرمایا کہ اس کے اہتمام پر وہ اس کی شفاعت کرے گا۔ حضرت نے اس کے فضائل کے اندر میں لکھے ہیں نا حدیث پاک، یہ فرمایا بعض الگ الگ صورتوں کے فضائل لکھے ہیں کہ وہ کل قیامت کی کوئی قبر میں، کوئی فرمایا حشر میں ان کے لیے شافی بن جائیں گے، اللہ کے سامنے لڑیں گے جھگڑیں گے کہ بندے کی نجات کا ذریعہ بنے۔ اس لیے ضروری ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اس لیے ہمیں ایک بات سمجھائی جاتی ہے، جو قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ قرآن پاک کو پابندی کے ساتھ حفاظ ہیں 3 پارے، عوام کے لیے 1 پارہ، یہ فرمائے کہ روزانہ پڑھیں۔ اگر کوئی کسی نے قرآن پاک کو ابھی سیکھا نہیں ہے تو اتنا وقت سکھانے میں صرف کریں، سیکھنے میں صرف کریں، کیونکہ سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ کے یہاں اتنا بڑا مقام سیکھنے سکھانے والوں کا معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے اتنا وقت ہم قرآن پاک کے سیکھنے میں صرف کریں، روزانہ اتنا وقت نکالیں کہ اپنے وقتوں میں سے کہ یہ قرآن پاک کے کہ کھول کر بیٹھے گا اور روئے گا اللہ کے سامنے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ حج کروا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے، وہ لے کر کہتی ہے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام، یہ میرے رب کا کلام، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ کرے ہمارے اندر وہ اہمیت آ جائے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اپنی زندگی میں اس کا عادی بننا، ہاں اس کے ساتھ ساتھ میں مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا کہ مسنون دعائیں مقبول دعائیں ہیں، وہ اللہ کی یہاں قبول ہو ہی چکی ہیں۔ ہر موقع کی دعائیں، موقع محل کی دعائیں جتنی بھی ہیں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، لباس کی، جو فرمائے چلنے پھرنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، جس موقع کی جو دعائیں ہیں، لباس کی، استنجا میں جانے کی، ہر موقع کی۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی مسنون دعا کا اہتمام موقع محل کے اعتبار سے، اس وقت کے اعتبار سے کرے گا، اس حال کی خیر اللہ اسے عطا کریں گے اور اس وقت کے شر سے اللہ بندے کی حفاظت کر دیں گے۔ معمولی چیز نہیں ہے کہ اس وقت کی کیا کریں گے اللہ خیر نہیں، اور مسنون دعائیں تو اللہ کی قبول ہو ہی چکی ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ نے ایک موقع پر اس کی عجیب مثال دے کر کہا کہ دنیا میں یہ فرمایا کہ یہ گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں فارم باہر نکال دیں، سارے فارم ہوتے ہیں بھائی یہ چیزیں اگر آپ کو پاس کروانی ہے تو یہ فارم بھرو، تو فارم تو انہوں نے بھر ہی دیا ہے، ہم نے تو اپنا نام اس میں درج کرنا ہے۔ تو یہ ساری دعائیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ ہی لی ہیں، منوا ہی لی ہیں، بس ہمیں تو اسی انداز سے نقل کر کے اللہ کے سامنے اسے پیش کرنا ہے، وہ تو قبول ہو ہی چکی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور اس سے اللہ کا قرب بڑھتا جائے گا، اللہ کی نزدیکی بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کی معرفت ملتی چلی جائے گی، اور بندہ غفلت سے اس کی حفاظت ہوتی چلی جائے گی، یہ غفلت سے بھی بچے گا۔ اس لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، اس کی بہت ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کی عادت بنانے کے لیے جسے ہمارے بزرگ بار بار ہمیں سمجھاتے ہیں بھائی صبح شام 3 تسبیحات کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا، پابندی کے ساتھ پڑھنا، پابندی کے ساتھ 3 کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ فرمائے کہ ان کلمات کو جو ہے صبح 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ یہ کلمات تو یہ فرمائے کہ عرش کے نیچے کے اور اللہ کے نزدیک کے قیمتی کلمات میں سے یہ کلمات ہیں، معمولی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارے اللہ والے بار بار سمجھاتے ہیں، آدمی کہیں سبحان اللہ تو اس بات کا استظہار کریں میرا رب سارے عیب سے پاک ہیں، الحمدللہ ساری تعریف کے لائق اللہ ہی ہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ فرمائے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی نہیں، معبود مسجود، سر جھکانے کے لائق، ماتھا ٹیکنے کے لائق کون ہے؟ کہ صرف اللہ کی ذات، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے،
دنیا کی تمام نقشوں سے، چیزوں سے، جو بھی کچھ مجھے نظر میں آ رہا ہے ان سب سے بڑا تو اللہ ہے. اللہ اکبر. کہ اس کے استحضار کے ساتھ اگر یہ پڑھے گا کہ اللہ کی بڑائی دلوں میں آئی، اللہ کی محبت دلوں میں آئی، اللہ کی تعریف کے عادی بنے گا، تو یہ شکر گزار بندوں میں شامل ہوگا. ہاں اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد کی مسنون دعاؤں میں دعا مانگی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. اے اللہ ہمیں تو ذکر پر، شکر پر اور حسن عبادت پر مداومت عطا فرما، ہمیشگی عطا فرما، پابندی عطا فرما. ذکر کو مانگا گیا ہے، شکر کو مانگا گیا ہے، حسن عبادت کو، اچھی عبادت کو مانگا گیا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے ہم اس کے عادی بنیں. روزانہ یہ فرمائے کہ اس تیسرے کلمے کو اہتمام کے ساتھ صبح میں، شام میں اہتمام کے ساتھ پڑھیں. دوسری تسبیح جو درود پاک کی ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ درود پاک کا اہتمام کریں، کہ درود پاک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات ہیں. میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال کے اندر میں امت کے لیے یہ فرما، میرے آقا کسی حال میں نہیں بھولے ہیں، بلکہ کیا فرمایا کہ جو جتنا درود پاک کا اہتمام کرے گا کل قیامت کے دن آقا کا اتنا ہی پڑوس نصیب ہوگا. بلکہ ایک جگہ فرمایا جو درود پاک کا جتنا اہتمام کرے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اتنا مستحق بنتا چلا جائے گا. معمولی چیز نہیں ہے کہ آقا کی شفاعت مل جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حوض کوثر پر ملاقات ہو اور میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر مل جائے. اس لیے درود پاک کی کثرت کہ ایک مرتبہ کے پڑھنے پر 40 فائدے، 10 رحمتوں کا نزول، 10 گناہ کا معاف ہونا، 10 رحمتوں کا نازل ہونا، 10 نیکیوں کا لکھا جانا. ہاں اور یہ فرمائے کہ جو ہے اللہ کی طرف سے کتنی بڑے بڑے وعدے اس پر. ایک مرتبہ صرف درود پاک کو پڑھا تو اگر 100 مرتبہ صبح میں، شام میں 100 مرتبہ. اس لیے کہا نا کہ وہ آدمی بڑا بخیل اور کنجوس ہے کہ جس کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے. کہ مسلمان کی یہ شان ہے ہی نہیں. ہاں کہ درود پاک کو تو یہ فرما کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حق عادی بنے. تو کم سے کم صبح میں، کم سے کم شام میں 100 مرتبہ کی تو عادت بنا لیں تاکہ اللہ کرے ہر وقت کے ہم عادی بن سکیں اور ہمارے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق بنے. کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق محبت دلوں میں جتنی جگہ پکڑے گی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی. اور جتنا آدمی اللہ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرے گا اور سنتوں کا عادی بنے گا اللہ رب العزت کا اتنا ہی محبوب بنتا چلا جائے گا. معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے درود پاک کا اہتمام کرنا. ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ فرما صبح میں، شام میں 100 مرتبہ روزانہ درود پاک کا اہتمام کے ساتھ پڑھنا. اور پھر تیسری تسبیح استغفار کا اہتمام کہ استغفار سے کی بنیاد پر میرے بھائی دوستوں بزرگوں یوں فرمایا جو صبح میں، شام میں صرف 3 مرتبہ فجر کے بعد، مغرب کے بعد، عصر کے بعد الگ الگ باتیں یوں فرمایا کہ جو یوں فرمایا کہ اس کے اندر میں جو ہے 3 مرتبہ استغفار کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. بلکہ ایک جگہ کیا فرمایا کہ استغفار کے اہتمام پر اللہ رب العزت اس کی تنگیوں میں سے راستے نکالیں گے. ایسی جگہ سے اللہ کام بنائیں گے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا. سچ بتاؤ اس کے لیے آپ پریشان ہیں نہیں لوگ. ہاں اور یہ جگہ کیا فرمایا استغفار کی کثرت سے اللہ روزیوں کی تنگیوں کو بھی ختم کریں گے. ہاں استغفار کا اہتمام کرنا. توبہ، اللہ کو توبہ کرنے والا تائب بندہ بڑا پسند ہے. تائب بندہ بڑا پسند. یوں فرمایا کہ سارے لوگ گناہ گار ہیں لیکن بہترین گناہ گار وہ ہیں جو گناہ کر کے توبہ کر لیں، جان بوجھ کے اس کا عادی نہ بنے. ہاں کیونکہ ایک تو یوں فرمایا کہ اللہ کیا بھول معاف ہے، غفلت معاف. کہ غفلت کے ساتھ نہ چلیں، چک ہو گئی تو استغفار کریں، توبہ کریں، توبہ کریں، توبہ کریں. اس لیے صبح شام جو ہے یہ فرمایا 100 مرتبہ استغفار کا جو اہتمام کرے گا اس کی برکت سے اللہ پاک جو ہے اپنے فضل سے اس کے دلوں کو صاف کریں گے، گناہوں سے پاک صاف رکھیں گے، پاک صاف شفاف آدمی رہے گا. اور یہ فرمایا کہ وہ اس کا نور دلوں پر اترتا چلا جائے گا اور یہ نور یہ فرمایا اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا اور اس نور کی بنیاد پر جو ہے یہ خیر کی کاموں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ فرمایا کہ اس کی خیر کے کاموں کی طرف رہبری ہوتی چلی جائے گی اور خیر کے کاموں کے اندر اس کی دلچسپی اور دل لگی ہوگی. آج اللہ معاف فرمایا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ عمل میں دل نہیں لگتا ہے. آدمی کو دل عمل میں نہیں لگ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اندر میں غفلت طاری ہو چکی ہے. کہ استغفار کی برکت سے یہ دھوئے گا، ذکر کی برکت سے یہ صاف ہوگا اور عمل میں دل لگے گا، دعاؤں میں دل لگے گا، نمازوں میں دل جمعی نصیب ہوگی، اعمال میں یہ فرما دلچسپی اللہ پاک اسے عطا کریں گے.
اور اس کی مزہ، اس کی لذت اور اس کی فرمان مٹھاس اور حلاوت اللہ اسے نصیب کریں گے. ہاں، اور جب یہ ذکر کا عادی بنے گا تو غفلت ختم ہوگی، اور غفلت کی بنیاد پر یہ گناہوں سے بچے گا، اور گناہ سے جتنا بچے گا، یہ فرمایا گناہ سے بچنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. گناہ سے بچنا کیا ہے بھائی؟ سب سے بڑی نیکی. تو یہ کس راستے سے ہوگا؟ کہ اس کے راستے سے کہ اپنے اندر میں اس کا ذکر کا عادی بنے، تیسرا کلمہ، درود پاک اور استغفار کا اہتمام کریں. اور میرے بھائی دوستو بزرگوں، چوتھی بات جو ہے کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگنے میں دل لگائیں. یہ فرمایا بعض مرتبہ شیطان آدمی کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے کہ دعا میں زیادہ وقت لگاؤں گا، یہ فرمایا کہ اس سے بہتر ہے ذکر کر لوں، تلاوت کر لوں، یہ فرمایا کہ جو ہے نماز پڑھوں. تو یہ ساری عبادت، کہ دعا عبادت ہی ہے. دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور یہ کیا فرمایا کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے. اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، اپنے لیے، امت کے لیے خوب دعاؤں کا عادی بن جانا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور لمبی لمبی دعاؤں کا. اسی لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں ہے، ہماری اس مبارک محنت کے ذریعے سے امت میں قوت دعا بڑھانا مقصود ہے کہ امت دعا والی بن جائے. آج اللہ معاف فرمائے، ہم دعا کی طاقت کو نہیں سمجھیں کہ دعا کتنی بڑی طاقتور چیز ہے، کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، کہ دعاؤں سے تو اللہ وہ کام بنائیں گے، وہ مسائل حل کریں گے جو یہ فرمائے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جو ہماری محنت سے، کوشش سے، ہماری یہ فرمائے کہ ہماری کوشش سے جو کام نہیں بنیں گے، اللہ وہ کام دعاؤں سے بنائیں گے. جو حکومت کے تختوں سے، نقشوں سے کام نہیں بنیں گے، اللہ وہ کام دعاؤں سے بنائیں گے. دعا اتنی بڑی طاقت ہے، اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو دعا کا عادی بنانا. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم سب مل کر آج یہ بات طے کریں کہ جو بھی غفلت کے ساتھ زندگی گزر گئی، اللہ پاک اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرماویں. لیکن بقیہ زندگی جتنی بھی باقی ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان لمحات کو ہم صحیح معنی میں وصول کریں گے، دین سیکھیں گے، دینی زندگی بنائیں گے، اور دین کی محنت کو لے کر انشاءاللہ عالم میں چلیں گے پھریں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ معلومات معمولات میں بدل جائیں، کہ جو جانتے ہیں وہ عمل میں آ جائیں. اس کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے. تو اس وقت میں پورے مجمع سے ہماری درخواست ہے، ایک گزارش ہے کہ دیکھو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی اچھا وقت ہے. اس لیے جو ہے دیکھو ابھی ضرورت سے فارغ ہونے کا تو اثر سے پہلے بھی وقت دیا گیا تھا. انشاءاللہ معمولات کے پورا کرنے کے بعد بھی وقت آپ کے پاس بچے گا، پھر انشاءاللہ مغرب کی نماز اور اس کے بعد عمل ہے. اس لیے ابھی ہمارے پورے مجمع سے ہماری درخواست ہے، ماشاءاللہ سارے قبلے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی بیٹھ جائیں اور اپنی اپنی جیبوں سے تسبیح نکالیں اور اپنی تسبیحات یکسوئی کے ساتھ پوری کریں. اللہ کرے ہمارا مجمع خیر کے وجود کا ذریعہ بنے، ہمارا عمل دوسروں کے لیے عملی جامہ پہنانے کا ذریعہ بنے، عمل سے عمل وجود نہ آئے، نیکی سے نیکی وجود نہ آئے. اس لیے ہماری پورے مجمع سے درخواست ہے، یکسوئی سے پہلے 3 تسبیحات پوری کر لیں، پھر اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائیں. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور یہ عمل صرف ابھی کے لیے نہیں بلکہ موت تک کے لیے اس کے لیے عادی بن جانا انشاءاللہ. نیت کو انشاءاللہ موت تک اس کا اہتمام کریں گے اور اس کی ہم پابندی کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اللہ پاک اپنے فضل سے اس کے لیے قبول فرمائے. تو یکسوئی سے بھائی اپنی اپنی تصویر